میرا آج کا وزٹ گجرات ریلوے اسٹیشن کا ہے۔ میں راولپنڈی اسٹیشن پر پہنچا اور اپنی بوگی نمبر تلاش کر کے اپنی نشست پر جا کے بیٹھ گیا۔ میری ٹرین جوں ہی گجرات ریلوے اسٹیشن پر رکی، میں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لینے لگا۔ گجرات کا یہ ریلوے اسٹیشن بھی انتہائی پرسکون ہے۔ ٹرینز کی آمد و رفت یہاں چہل پہل کا منظر پیش کرتی ہیں، اس کے بعد دوبارہ یہاں خاموشی چھا جاتی ہے۔ میرا آبائی شہر کیونکہ گجرات ہے تو یہاں سے جو لگاؤ ہے وہ آپ کو ویڈیو میں نظر آئے گا۔ اس برج پر پہنچ کر میں نے دائیں بائیں دونوں طرف اپنی نظر دوڑائی۔ دائیں طرف جو راولپنڈی پشاور والی سائیڈ تھی، یہاں پر کچھ پٹڑیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اس کے ساتھ ہی چند بچے کرکٹ کھیلتے نظر آئے، جن میں سے 2 بچے تو بالکل پٹڑی کے درمیان کھڑے تھے۔ اس برج پر سے ہی پانی کی ایک بڑی ٹینکی بھی میں نے دیکھی، جو پرانے طرز کی دکھ رہی تھی۔ جس عمارت پر یہ ٹینکی ٹکی ہوئی تھی، میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگلے 500 سالوں تک اس مضبوط ٹینکی کو ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیواروں کی موٹائی اور بنیاد پختہ رکھی گئی تھی۔ اس برج پر تاج کی مانند سجی لوہے کی ایک بڑی جالی لگی ہے، جس کے اندرونی طرف سن 1906 برن بلڈرز اور ہورا کی سٹیمپ لگی ہے۔ آج اس جالی کے تاریخی ہونے کا اندازہ لگائیں تو 117 سال پہلے اسے یہاں نصب کیا گیا تھا۔ اچھا، لوہے کی مضبوط جالی پر یہ تحریر پل کے دونوں جانب دکھتی ہے۔ گجرات ریلوے اسٹیشن کا اوپر سے لیا گیا ویو انتہائی دلکش ہے۔ یہاں سے آپ پلیٹ فارم کی لمبائی کا اندازہ بآسانی لگا سکتے ہیں۔ گجرات ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ٹکٹس ملتے ہیں۔ اس جگہ کی لک انتہائی پرانی لگتی ہے، اور ایسا ہے بھی۔ غور سے دیکھیں تو دریچوں کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، چھتوں کی اونچائی بھی کوئی کم نہیں ہے۔ یہاں آپ کو 4 بورڈ نظر آ رہے ہیں، جن میں سے 2 بورڈز پر کرایہ نامہ، ایک پر اوقات کار اور ایک پر نوٹس لکھا گیا ہے۔ یہ ایک اور بورڈ بھی مجھے نظر آیا، جہاں پر دونوں اطراف سے آنے والی ٹرینز کے نام اور اوقات درج ہیں۔ اچھا جی، گجرات کے پلیٹ فارمز پر ایمرجنسی فون نمبر کا ایک بورڈ بھی موجود ہے، جس پر تمام اہم اداروں کے ایمرجنسی فون نمبرز نظر آ رہے ہیں۔ جب میں گجرات ریلوے اسٹیشن پر پہنچا تو اس وقت 11:04 ہوئے تھے۔ اس جگہ پر عورتوں کا ویٹنگ روم ہے، مگر مسافر اکثر پلیٹ فارم کے بینچز پر ہی بیٹھ کر ٹرینز کا انتظار کرتے ہیں۔ گجرات کے اس پلیٹ فارم پر آپ کو ایک الیکٹرک واٹر کولر نظر آئے گا، جس کے بالکل اوپر ہی نیلے رنگ کی پانی کی ٹینکی پڑی ہے۔ کولر کے ساتھ ہی آپ کو پرانی طرز کا لوہے کے ٹائرز والا ہتھیڑا نظر آئے گا۔ کلی آج بھی اسی کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ اس پر کافی سامان ٹک جاتا ہے۔ پلیٹ فارم پر فائر فائٹنگ کا ایک طرف پڑا ہوا سامان، جس میں سرخ رنگ کی بالٹیاں نظر آ رہی ہیں، ان میں ریت ڈالی گئی ہے جو آگ بجھانے کے کام آتی ہے۔ آج کل تو باقاعدہ سلنڈر آگ بجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا، میں نے وہ سلنڈرز بھی کافی پلیٹ فارمز پر لگے دیکھے ہیں۔ اچھا جی، یہ پارسل کا دفتر بھی آ گیا، ساتھ ہی وزن کرنے والی مشین بھی پڑی ہے۔ اور آگے چلیں تو کھوکھے شروع ہو جاتے ہیں، جس میں بسکٹ، چپس، منرل واٹر، جوس وغیرہ ملتا ہے۔ چائے والے صاحب کا یہ کھوکا ہے۔ بینچ کرسیاں بھی پڑی ہیں، یہاں بیٹھ کر بآسانی چائے پی جا سکتی ہے۔ واہ، ان کے پاس تو سموسے بھی ہیں۔ منہ میں پانی آ گیا۔ تھوڑا سا آگے چلیں تو RMS یعنی ریلوے میل سروس کا دفتر آ گیا ہے۔ یہاں خطوں کی سارٹنگ اور دیگر کام نپٹائے جاتے ہیں۔ یہاں پر لکڑی کے جالی والے دروازے پرانے دور کے عکاس ہیں۔ سفید رنگ کی بنی ایک مسجد بھی یہاں پر موجود ہے، جس کا نام جامعہ مسجد
محمدیہ غوثیہ ہے۔ وضو کے لیے یہاں بنڈیاں بھی پڑی ہیں۔ کچھ مسافر ٹرین سے اتر کر پلیٹ فارم پر چل رہے ہیں، شاید ان کی منزل قریب ہے۔ گجرات کے پلیٹ فارم کی لمبائی کافی زیادہ ہے، یہاں سے لوگ باہر اور اندر کی طرف آتے جاتے ہیں۔ یہاں پلیٹ فارم کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ ہر اخیر پر اپنے شہر علاقہ کے حساب سے بورڈ نصب ہوتے ہیں۔ گجرات کا یہ بورڈ بھی اخیر پر نصب ہے۔ یہاں سے آگے ریلوے نے اپنی حد بندی کے لیے دیوار تعمیر کر دی ہے، جبکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ پلیٹ فارم کے دوسری طرف کا منظر بھی انتہائی پرسکون ہے۔ 2-3 مسافر اس پلیٹ فارم پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جو شاید لاہور کراچی سے آنے والی ٹرینوں کے انتظار میں ہیں۔ گجرات کا یہ پلیٹ فارم بھی زیادہ اونچا نہیں ہے، صرف 2 فٹ کی ہائٹ لگتی ہے۔ بظاہر تو یہ خوبصورت دکھتا ہے، مگر جب ٹرین کی سیڑھیوں سے یہ کافی نیچے ہو تو بزرگوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے۔ گھروں کی بیک سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں، پانی کا نلکا بھی آپ کو یہاں ملے گا۔ مزے کی بات، ان میں پانی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ پلیٹ فارم پر لگے بڑے سایہ دار درخت لوگوں کے بیٹھنے اور ان کے سکھ کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گرمیوں کی شامیں یہاں بہت ہی چہل پہل والی ہوتی ہیں۔ گرد و نواح کے لوگ پارک جانے کی بجائے یہاں بیٹھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ گرمیوں میں بارش کے بعد منظر اور بھی سہانا ہو جاتا ہے۔ ہاں، بچے ضرور پارک جانا چاہیں گے کیونکہ وہاں جھولے ہوتے ہیں۔ یہ پلیٹ فارم کی دوسری سائیڈ کا اینڈ ہے۔ ان پٹڑیوں کے سامنے آپ کو حد بندی والی دیوار نظر آئے گی۔ یہ اس حوالے سے بھی اچھا ہے کہ چھوٹے بچوں کو لائنوں سے دور رکھا جائے، کیونکہ یہ کسی حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔